آج کا جو موضوع ہے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی جانثاری اور آپ پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو امتحانات، جو آزمائشیں ہوئی، وہ آزمائشیں ہم سماعت کر رہے ہیں۔ وہ امتحانات جو اللہ نے آپ پر بالخصوص نازل فرمائے، ان امتحانات میں سے چند ایک واقعات جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے کی رہنمائی کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ انہی واقعات میں سے اور اللہ کے اس پیارے مقدس و معظم پیغمبر کے جو واقعات ہیں، انہی واقعات میں سے چند ایک واقعات آج بھی اس جمعۃ المبارک میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، کہ اللہ کے پیارے مقدس پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں اپنے صالح بیٹے کی التجا فرما رہے ہیں۔ اللہ کے مقدس بارگاہ میں اپنے صالح بیٹے کی جو ہے وہ عرض کر رہے ہیں کہ رب حب لی من الصالحین، کہ اے میرے بارگاہ خداوندی، اے میرے پیارے اللہ، مجھے نیک اولاد عطا فرما، کہ مجھے نیک اولاد سے نواز دے۔ رب حب لی من الصالحین، کہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ رب حب لی من الصالحین، کہ اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیک اولاد مانگنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، یہ پیغمبروں کی سنت ہے، کیونکہ اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی کی۔ یاد رہے کہ بہت سی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اگر اس نعمت کی صحیح طریقے سے ہم قدر نہ کریں تو پھر وہی نعمت بھی بسا اوقات وبال جان بن جاتی ہے۔ اس نعمت کا صحیح استعمال نہ ہو تو پھر بھی وہ نعمت وہ زحمت میں بدل جاتی ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے ہمیں آنکھوں سے نوازا، کانوں سے نوازا، ہاتھوں سے نوازا، پاؤں سے نوازا، زبان سے نوازا، قوت کلام سے نوازا، قوت سماعت سے نوازا، قوت بینائی سے نوازا، یہ ساری اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں ہیں۔ اگر ان کا استعمال ہم صحیح نہیں کرتے تو ہمارے لیے بروز قیامت جو ہے یہ وبال جان بن جائیں گی۔ تو اولاد اور نیک اولاد کی آرزو کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبروں کی ایک پیاری سنت ہے، اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبروں کی ایک پیاری ادا ہے۔ رب حب لی من الصالحین، اے میرے پیارے خدا، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے خداوند، مجھے نیک اولاد سے نواز۔ ربی، اے میرے پیارے رب، حب لی، مجھے عطا فرما، مجھے تحفہ دے، من الصالحین، نیک اولاد۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے حلم والا، بردبار، حکمت والے بیٹے سے نوازا۔ فبشرناہ بغلام، کہ ہم نے ابراہیم کو خوشخبری سنائی، بغلام، ایسے بچے کی، ایسے بیٹے کی جو حلم والا ہے، جو بردبار ہے، جو آگے کی سوچ رکھنے والا ہے، جو دانش ہے، جو دانشور ہے، جو حکمت والا ہے۔ قربان جائیں، رب تعالیٰ سے التجا جو کرنی چاہیے خالی نیک اولاد کی نہیں، حکمت والی، دانش بری، جس کے پاس عقل سلیم ہو، کہ عقل سلیم والی اولاد سے، بیٹے سے نوازیں۔ وہی بیٹا ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بنتا ہے، وہی بیٹا
انسان کی نسل کو آگے لے جانے کا ایک سبب بنتا ہے۔ اولاد جو ہے ماں باپ سے آگے جو نسل چلتی ہے وہ اس کی اولاد سے، اس کا نام زندہ رہتا ہے اس کی اولاد سے۔ تو اس لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو بھی اپنے رب تعالیٰ کی خدمت میں عرض کرتے رہنا چاہیے، اور پھر جب یہ نعمت مل جائے پھر اس رب تعالیٰ کے راستے پہ چلانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ پھر اس نعمت کی محبت میں انسان اتنا کو اندھا ہو جائے کہ جس رب نے اس بیٹے کو عطا فرمایا، جس رب نے ہمیں بیٹے سے نوازا، بیٹی سے نوازا، اولاد سے نوازا، اس اولاد کی محبت میں آگے اتنے کو چلے گئے کہ ہم اس رب کے راستے پہ چلانا بھول گئے۔ اس رب کے بتائے ہوئے احکام جن کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، اپنی اولاد کو سکھانا تھا، پھر ایسا نہ ہو کہ وہ احکام کو ہم پس پشت ڈال دیں، ان احکام سے منہ موڑتے چلے جائیں۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ تو رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ہم نے اسے بیٹا عطا فرمایا، حلم والا، بردبار، حکمت والا اور دانشور بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معہ السعی، پھر وہی بیٹا جب جوانی کو پہنچتا ہے، پھر وہی بیٹا جب بڑا ہوتا ہے تو بیٹے کو بھی خواب آنا شروع ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پیغمبر کو حکم دیتا ہے کہ اے پیغمبر کہ ایک بیٹا عطا کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ اپنے اس بیٹے کو اپنے سے جدا کر کے آؤ۔ اتنی دعاؤں کے بعد اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس بیٹے کو اپنے سے جدا کر دو، اپنی بیوی اور بچوں سمیت کہیں دور بیابان جنگل میں چھوڑ کے آؤ۔ وہ پیغمبر ہیں، وہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکتے تھے کہ یا باری تعالیٰ، اتنی دعاؤں کے بعد آپ نے مجھے اس بیٹے سے نوازا ہے، اب اس بیٹے کی محبت ہے، اس اولاد کی اتنی محبت ہے، اس کی جدائی جو ہے وہ برداشت نہیں ہوگی، اس کا فراق غم جو ہے وہ مجھے نڈھال کرتا جائے گا۔ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر سکتے تھے، اور یہ عرض پوری بھی ہو سکتی تھی، لیکن جو رب تعالیٰ کو منظور، جو رب تعالیٰ کو منشا، جو رب تعالیٰ کی جس میں حکمت ہے، حضرت ایوب علی نبینا علیہ السلام، آپ کو اللہ تعالیٰ نے 14 بچوں سے نوازا، 8 بیٹے ہیں، 6 بیٹیاں ہیں، اتنے بیٹے نوازے، اور اللہ کی حکمت پہ قربان جائیں، آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے ایک ہی چھت تلے آپ کی ساری اولاد موجود ہوتی ہے، وہ چھت گرتی ہے، سارے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہیں کہ یہ اولاد اللہ نے ہمیں عطا کی، کہ اللہ نے حضرت ایوب کو عطا کی، کہ یہ ساری اولاد 14 بچے اللہ نے حضرت ایوب علی نبینا علیہ السلام کو عطا کیے۔ آپ اللہ کی رضا پہ راضی، ان کا انتقال ہو گیا پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی، اسی طرح سے عبادات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، عبادت میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں آ رہا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ پر بیماری کے آثار نمودار ہوتے ہیں، آپ کو بیماریاں گھیر لیتی ہیں، یہاں تک کہ آپ بیمار پڑ جاتے ہیں، آپ کا پورا جسم جو ہے وہ بیماری سے چھلنی ہوتا ہے، یہاں تک کہ آپ کے جسم پر خارش اور کیڑے جیسی بیماریاں لگ جاتی ہیں، آپ پھر بھی برضاء الہی ہیں، برضاء رب تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
اتنی کو آزمائشیں آتی ہیں کہ وہ بیماری آپ کے دل اور زبان پر آ جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ یہ زبان سلامت ہے، اس سے تیرا ذکر کرتا رہتا ہوں، یہ دل سلامت ہے، یہ تیری بارگاہ کی طرف بارہا بار رجوع کرتا رہتا ہے۔ اگر یہ دل میں بھی بیماریاں پڑ جاتی ہیں، اگر زبان بھی ذکر کرنے سے قاصر رہ جاتی ہے، تو پھر میں تیرا ذکر کیسے کروں گا؟ اور پریشانی اس بات کی کہ اللہ کا ذکر چھوٹ جائے گا، ندامت اور حسرت اس بات کی کہ جب زبان پر بھی بیماری لگ جائے گی کہ تو میں اللہ کا ذکر کیسے کر پاؤں گا۔ یہ ہمارے پیغمبروں کا، اللہ کے مقدس بندوں پر اتنی آزمائشیں آئی ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ آزمائشیں بیسیکلی ہمارے لیے ایک سبق ہے، ہمارے لیے ایک پیغام چھوڑ کے جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں اور امتحانات کا نزول ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت ایوب علی نبینا علیہ السلام نے جب اپنے بارگاہ الہی میں جب یہ معروضات پیش کی تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اے ایوب اپنے پاؤں سے یوں ٹھوکر ماریے تو آپ کے جسم پر جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ ساری کی ساری جھڑ جائیں گی۔ آپ نے ایسا کیا، وہ بیماریاں ختم ہو گئی، وہ تکلیفیں راحتوں میں بدل گئی، وہ آپ کے جسم سے جو ایک سمیل آتی تھی وہ خوشبو میں اللہ نے بدل دی، آپ کے پسینے سے شہد سے بھی زیادہ خوشبوئیں آتی تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے امتحانات ہیں، یہ آزمائشیں ہیں۔ اسی طریقے سے پیغمبر خدا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام پر بھی امتحانات کا نزول ہوا۔ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں، ہمارے اللہ کے نبی علیہ السلام کہ دو جہانوں کے سردار ہیں اور افضل الانبیاء، سارے انبیاء سے افضل ہے، وجہ کائنات ہے، تخلیق کائنات ہے، آپ ہی کی وجہ سے اس کائنات کی تخلیق ہوئی۔ آپ کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنی بڑی مقدس ہستی ہے، رحمت للعالمین کے ٹائٹل سے آپ کو نوازا گیا ہے، لیکن کیا ہم نے حضور کی زندگی نہیں دیکھی کہ آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، تکلیف سے بھری ہوئی ہے، کہ آپ کے بھی جوتے مبارک وہ لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ اتنی آزمائشیں کہ آپ اپنے پتھر پر، اپنے پیٹ پر جو ہے وہ پتھر باندھ رہے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی کے حالات ہیں کہ آپ بھوک سے نڈھال ہیں اور پیٹ اندر کی طرف ہے لیکن اس پر پتھر باندھے جا رہے ہیں۔ یہ بھی آپ علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے، ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے، ہمارے لیے یہ ایک درس ہے کہ ہم اپنے ان پیغمبروں کو، ان مقدس پیغمبروں کی زندگی سے سیکھیں کہ ان کی زندگی میں اللہ نے انہیں کن کن امتحانات میں مبتلا فرمایا اور پھر ان امتحانات سے انہیں نکالا۔ اب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس پیاری اور مقدس اس بیٹے کو اپنے سے جدا کرو۔ تو کہہ سکتے تھے یا باری تعالی، جدائی کی وجہ سے غم میں نڈھال ہو جاؤں گا، فراق جدائی جو ہے وہ برداشت نہیں ہوگا، غم فراق جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، یا باری تعالیٰ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، بڑھاپے میں مجھے اولاد سے نوازا ہے، اب مجھ سے جدا نہ فرمائیے۔ لیکن جو رب تعالیٰ کی رضا، قربان جائیں، فرمایا کہ اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اپنے سے جدا کریں۔ تو عرض کی یا باری تعالیٰ کہاں چھوڑ کے آؤں؟
آپ بھی بتا دیجئے یا باری تعالیٰ کہاں چھوڑوں؟ کہا بیابان جنگل میں، بیابان جہاں پر پہاڑ ہی پہاڑ، نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، نہ کوئی پرند نہ کوئی چرند، اس جگہ پر آپ چھوڑ کر آئیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام ایک توشہ دان اٹھایا، اس میں تھوڑی سی کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی کا بھرا، اور ملک شام سے مکہ کی طرف ہجرت کر دی۔ اس وقت مکہ، آج تو پوری کائنات میں، پوری اس سرزمین میں جو سب سے مقدس جگہ ہے وہ مکہ المکرمہ، اور وہ حرم کی جگہ ہے۔ تو اس جگہ پر، اس جگہ کی طرف آپ نے رخ کیا اور یوں ہجرت فرمائی۔ کئی دن کی مسافت کے بعد اس جگہ پر حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو چھوڑا۔ جب یہاں پر چھوڑا آپ نے تو حضرت حاجرہ آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ ہمیں اپنے آپ سے جدا کیوں کر رہے ہیں، ہمیں یہاں پر کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ راستے میں بھی بارہا بار سوال کیا، حضرت ابراہیم آپ خاموش ہیں۔ جاتے ہوئے پھر اما حاجرہ نے پھر یہ سوال کیا، پھر آپ خاموش ہیں۔ پھر حضرت حاجرہ نے پوچھا، کیا آپ یہ جتنا کچھ کر رہے ہیں یہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، یا آپ کی جو دوسری بیوی حضرت سارہ ہے ان کے کہنے کی وجہ سے کر رہے ہیں، یا اس میں کوئی حکمت خداوندی ہے؟ ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ اس میں اللہ کی رضا ہے یا اپنی بیوی کے کہنے پر، حضرت سارہ کے کہنے پر کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام آپ نے کیا فرمایا کہ اے حاجرہ، میں نے جو کچھ کیا ہے اس میں اللہ کی حکمت ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے۔ بس آپ نے یہ دو کلمے کہے اور وہاں سے حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو، تب حضرت اسماعیل ایک ننھے سے اور پیارے سے بچے تھے، ایک ننھی سی جان تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی چاہتوں، اتنی دعاؤں کے بعد، اور وہ بھی بڑھاپے میں جا کر، اللہ نے حضرت اسماعیل سے نوازا حضرت ابراہیم کو، اور پھر ساتھ ہی حکم ہوا کہ اس بچے کو اپنے سے جدا کر دیں۔ آج سوچ سکتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا اپنی اولاد کے ساتھ کرے؟ ہم تو اپنے بچوں کو دوسرے شہر میں بھیجنا اتنا برداشت نہیں ہوتا ہماری ماؤں سے۔ تو ایک وہ باپ ہے کہ ایک بچہ جس کی پیدائش ہوتی ہے، تھوڑے ہی عرصہ گزرتا ہے، ابھی وہ ننھی سی جان ہے، فرمایا کہ اس کو جدا کرو۔ اب اس بیابان اور اس پتھریلی جگہ پر چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ اور خشکی ہی خشکی ہے، نہ وہاں پر کوئی بندہ نہ کوئی بندے کی ذات۔ آپ چھوڑ کر بس اتنا سا فرما کر جا رہے ہیں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس میں رب تعالیٰ کی حکمت ہے۔ جب حضرت حاجرہ نے یہ سنا اور کہا پھر رب جانے اور ہم جانے، قربان جائے پہلی والی ماؤں پر، بیویوں پر، کہ ان کا توکل علی اللہ کتنا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کتنا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات جانے اور ہم جانے۔ رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، اور وہاں پر نہ کوئی بندہ ہے نہ کوئی بندے کی ذات ہے، اوپر جو سورج کی گرمی ہے، سورج کی شعائیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، چند ایک کھجوریں ہیں اور تھوڑا سا پانی ہے۔ بظاہر تو چاروں طرف موت ہی موت نظر آ رہی ہے، لیکن اس رب تعالیٰ کی ذات پر، اس رب تعالیٰ کی حکمت پہ قربان جائیں۔ عرض کیا کہ آپ اب رب تعالیٰ جانے اور ہم جانے، آپ جائیں یہاں سے۔ حضرت ابراہیم اس بیابان جگہ پر، اس پتھریلی زمین پر، چاروں طرف جو خشکی کے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، وہاں پر چھوڑ کر آپ واپس تشریف لائے۔ اب حضرت حاجرہ نے چند دن وہاں پر گزارے،
اور حالات اس حد تک پہنچ گئے کہ وہ کھجوریں ختم ہو گئی، وہ مشکیزے میں جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب پیاس اور بھوک میں اس حد تک بڑھ گئی کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا آپ کی چھاتی وہ خشک ہو گئی، جس سے ابراہیم علی نبینا علیہ السلام دودھ کو نوش کیا کرتے، چھاتی بھی خشک ہو گئی۔ اب وہ بڑے پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے، کہ پانی بھی نہیں، کھجوریں بھی نہیں۔ آپ اس بے چینی کے عالم میں وہ دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں صفا اور مروہ، آپ اس پہ صفا پہ دوڑتی ہیں کہ کہیں اس پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھتی ہوں، کہیں سے کوئی قافلہ آ رہا ہو، کہیں سے کوئی بندہ آ رہا ہو، اس سے تھوڑا سا پانی لے لوں۔ آپ صفا پہ چڑھتی ہیں، پھر خیال آتا ہے کہ میرا بیٹا نیچے ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جنگلی جانور اس میرے بیٹے کو پکڑ لے۔ آپ پھر واپس نیچے آتی ہیں، اپنے بیٹے کو دیکھتی ہیں اور تسلی ہوتی ہے۔ پھر آپ صفا اور مروہ پہ چڑھتی ہیں، ادھر دیکھتی ہیں ایک چھوٹی چھوٹی دو پہاڑیاں ہیں۔ آج تو دیکھیں کہ اس کے چاروں اطراف بلڈنگیں اتنی کھڑی ہو گئی ہیں کہ وہ معلوم ہی نہیں ہوتی۔ پھر مروہ پہ چڑھتی ہیں، ادھر دیکھتی ہیں، ادھر کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر صفا پہ چڑھتی ہیں، یوں آپ 7 مرتبہ صفا اور مروہ پہ چڑھتی ہیں، یوں چکر لگاتی ہیں، صفا پہ دیکھتی ہیں کہ کہیں سے کوئی قافلہ آ جائے، اس سے تھوڑا سا پانی لے لوں تاکہ میرے بچے کی جان بچ جائے۔ مروہ پہ جاتی ہیں، ادھر دیکھتی ہیں۔ جب واپس آتی ہیں تو حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام وہ ایک ننھی سی جان، وہ اپنی ایڑیاں، نازک اور لاڈلی ایڑیاں جو ہے وہ زمین پر یوں رگڑ رہے ہیں پیاس کی وجہ سے، اوپر سے دودھ بھی ماں کا خشک ہے، وہ یوں زمین پر رگڑ رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے زمین پر ایڑیاں رگڑنے سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ پیغمبر خدا کے بچپن کا ایک معجزہ ہے کہ زمین پر ایڑیاں رگڑی ہیں اور وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ آج بھی اگر دیکھیں تو سائنس اس بات پر دنگ رہ گئی ہے، ان کی عقلیں حیران ہے کہ سعودیہ میں ہر طرف تیل ہی تیل ہے، یہاں تک کہ ان کے سمندر کے نیچے بھی تیل ہے۔ وہ اس بات پہ حیران ہے کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، اس کے نیچے تو تیل ہی تیل ہے۔ یہ پیغمبر خدا کے بچپن کا ایک معجزہ ہے کہ ان کی ایڑیوں سے وہ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ جب حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا آپ مروہ سے واپس تشریف لاتی ہیں تو آپ دیکھتی ہیں کہ وہاں پر پانی کا چشمہ جاری ہے۔ آپ اپنے ننھے سے بیٹے کو اٹھاتی ہیں اور نیچے سے دیکھتی ہیں کہ پانی جو ہے وہ تیزی سے جاری ہو رہا ہے۔ تو آپ ایک ریت مٹھی میں لیتی ہیں، اس کے اوپر مارتی ہیں اور فرماتی ہیں زمزم رک جا۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ پانی اس تیزی سے نکل رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور میرا بیٹا اس پانی کی وجہ سے ڈوب نہ جائیں۔ آپ نے اس مٹھی بھری اور ریت اس چشمے کے اوپر ماری اور فرمایا کہ زمزم رک جا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری دادی حضرت حاجرہ اگر پانی کو زمزم کو رکنے کا نہ کہتی تو آج اتنا کو پانی ہو جاتا کہ اس پانی سے پوری دنیا غرق ہو جاتی۔ تو یوں زمزم کی ابتدا ہے، یہ اس کی ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے کہ زمزم کی ابتدا کیسے ہوئی، کہ ایک پیغمبر خدا کی ایڑیوں کے صدقے سے اللہ نے ایک پانی کا چشمہ جاری کیا۔ اور آج کتنے ٹن پانی نکالے جا رہے ہیں اور تقریباً 10,000 سال ہو گئے اس چشمے کو جاری ہوئے۔ آج تک عقلیں حیران ہے، پتہ نہیں یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، نیچے سے تو آ نہیں رہا کیونکہ سائنسدان نیچے تک کھود کر چکے ہیں، پانی کا نام و نشان نہیں ہے یہ، لیکن وہاں سے ٹنوں کے حساب سے آج بھی پانی نکل رہا ہے اور قیامت تک نکلتا رہے گا۔ تو یہ ایک پیغمبر خدا کا ایک معجزہ ہے اور یہ آب زمزم کی ایک ہسٹری ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو پانی کا چشمہ جاری فرمایا
اس پانی کے چشمے میں غذا کی بھی قوت ہے، اس میں پیاس کی بھی، دونوں طرح کا یہ کام کرتا ہے۔ حضرت ہاجرہ اور آپ کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل اس پانی سے اپنی بھوک بھی مٹاتے اور پیاس کی جو شدت ہے وہ بھی اس میں کمی کرتے، اسی پانی کو پی پی کر گزارا کرتے رہے، یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد ایک قبیلہ جرہم گزرتا ہے۔ ان کے پاس مویشی ہوتے ہیں، ان کے پاس بکریاں ہوتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کچھ پرندے جو ہیں ان پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ نیچے اتر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ پرندے نیچے اتر رہے ہیں کہ کہیں یہاں پر پانی موجود ہے۔ جب تلاش کرتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت ہے، ایک بچہ ہے اور پانی کا چشمہ ہے۔ پھر وہ قبیلہ جو ہے حضرت ہاجرہ آپ کی اجازت سے اس پانی کے چشمے کے پاس ڈیرے لگا لیتا ہے۔ تو یوں مکہ المکرمہ کی آبادی کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے۔ یوں حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے مقدس بیٹے حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام اسی پانی کو پی کر پروان چڑھتے ہیں اور یہاں تک کہ جوانی ہوتی ہے، اور حضرت اسماعیل کی اسی قبیلہ بنو جرہم جو ہے ان کی کسی بیٹی سے آپ کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو چند عرصہ گزرتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ آپ اپنی بیوی اور بچے اسماعیل کے پاس جائیں۔ آپ اپنی بیوی اور بچے اسماعیل جن کو بچپن میں چھوڑ دیا ہے، آپ وہاں پر جائیں اور وہاں پر ایک میرے گھر کو تعمیر کریں۔ اللہ کے پیارے مقدس پیغمبر ابراہیم علی نبینا علیہ السلام پھر ملک شام سے مکہ کی طرف آتے ہیں اور وہاں پر پھر سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں اور اس کی دیواروں کو تعمیر کرتے ہیں۔ پھر جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، حضرت اسماعیل کعبہ کی تعمیر میں آپ کے ساتھ کام کرواتے ہیں۔ یوں آپ علی نبینا علیہ السلام اللہ کے گھر کی جو 4 دیواری ہے اس کو تعمیر کرتے ہیں۔ جب آپ کے قد سے وہ دیوار اوپر کو جاتی ہے تو آپ ایک نیچے پتھر رکھتے ہیں تاکہ اس پتھر پر چڑھ کر کعبے کی دیواروں کو مکمل کیا جائے۔ اللہ کی طرف سے معجزہ دیکھیں کہ جس پتھر پر آپ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں وہ پتھر موم کی طرح ہو گیا، اور آج بھی مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے کہ حجاج کرام جو ہے وہاں پر مقام ابراہیم کی زیارت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ وہ ابتدا ہے جو حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام طوفان نوح کے بعد اس 4 دیواری جو کعبہ کی تھی وہ منہدم ہو گئی تھی۔ پھر حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام نے دوبارہ ٹھیک اسی جگہ پر جہاں پہلے کعبہ اللہ تھا اسی جگہ پر پھر سے اس کی 4 دیواری کو تعمیر کیا۔ تو جس پتھر پر 4 دیواری بنائی وہ آج بھی پتھر موجود ہے اور وہ مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے کہ جس پتھر پر آپ کھڑے ہو کر کعبہ کی دیواروں کو اونچا کرتے تھے وہ پتھر موم کی طرح آپ کی قدم مبارک اس پتھر پر لگ گئے ہیں۔ تو حجاج کرام اس پتھر کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ پھر اس سے بڑی بات دیکھیے کہ صفا اور مروہ اس کے ارد گرد بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں۔ احد پہاڑ بڑا ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، لیکن اللہ کو اپنی پیاری بندی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی یہ ادا پسند آئی، یہ ادا پسند آئی کہ آپ صفا پہ چڑھتی تھی، مروہ پہ چڑھتی تھی۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں حکم فرما دیا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، لہذا کوئی بھی شخص عمرے کی ادائیگی کی نیت کرے، حج کی ادائیگی کی نیت کرے، اس پر ضروری ہے کہ جس طریقے سے میری پیاری بندی نے صفا اور مروہ پہ 7 چکر لگائے
اس کا حج تب تک قبول نہیں ہوگا، تب تک ادا نہیں ہوگا جب تک وہ صفا اور مروہ پہ یوں بے چینی کی عالم میں دوڑ کر 7 چکر نہ لگائے۔ تو یہ اللہ کے پیارے اور مقدس بندوں کی زندگیاں ہے، یہ ہمارے لیے ایک رہنمائی کا میسج ہے، ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے مراتب آتے ہیں، آپ اولیاء اللہ کو دیکھ لیں، یہ بڑی بڑی آزمائشوں کے بعد، یہ بڑی بڑی امتحانات کے بعد آتے ہیں، لیکن بندہ کامیاب وہی ہوتا ہے جس بندے کا توکل اللہ کی ذات پر پختہ ہو۔ اللہ کی ذات پر جتنا پختہ یقین ہوگا، انسان دنیاوی طور پر بھی اخروی طور پر بھی اپنے پیغمبر اور اللہ کے اتنا قریب ہوتا جائے گا۔ تو یہ آج کا جمعہ بھی اللہ کی ذات پہ یقین کے حوالے سے تھا اور آزمائشوں کے حوالے سے ایک چھوٹا سا پیغام جو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔